دوست اگر کانٹا ہے تو تمہارا اپنا بویا ہوا. کیا بات ہے, کیا خوبصورت. اور اگر مخمل ہے تو تمہارا اپنا بنا ہوا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زندگی میں بدترین دشمن اپنے دوستوں میں سے ملتے ہیں. جب دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. آخری جہانگیر ترین تو مطلب کوشش کرتا رہا, 7 مہینے لندن میں بھی رہا, بیمار بھی ہے. یہ واقعہ ہے کہ اب وہ کوئی 30-35 سال کا نوجوان نہیں ہے. وہ اپنا کوشش کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے, کھانا پینے میں بھی احتیاط کرتا ہے, لیکن کوشش اس کی ناکام رہی. اس لیے کہ پہلے تو خیر وہ گروپ بندی کی نظر ہوا, اور 6 آئی جی ہیں جو اعظم خان نے لگائے ہیں, اور سارے اپنے علاقے کے. یہی مسئلے مسائل ہیں, زیادہ تر اس کے اپنے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سرکاری ملازم ہے, ظاہر ہے تابعداری کرنی اس نے, اور کیا کرنی ہے. کچھ وزراء کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے. بزدار صاحب پہ تو ظاہر ہے جس کو وہ ٹالتے ہیں اب تک, خان صاحب. بہرحال جی جہانگیر ترین کی اور اس کی ٹھن گئی ہے. جہانگیر ترین نے آخری بیان دے دیا, مگر بیان دینے سے پہلے کچھ واقعات ہوئے. بیان تو اس نے یہ دیا نا کہ میں تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہا ہوں, میں دوست تھا, مجھے دشمن نہ بناؤ. ٹھیک ہے, دشمنی کی طرف نہ دھکیلو. اس میں مطلب دلیل بھی ہے, ویسے دھمکی بھی, ایک پوشیدہ دھمکی بھی ہے. مگر اس سے پہلے وہ جو ہے کچھ واقعات ہوئے. اسپیشل برانچ نے کچھ رپورٹیں دیں, کچھ آئی بی نے دیں, کہ وہ جو شکست ہوئی حفیظ شیخ کو اس میں ان کا ہاتھ ہے. اب جہانگیر ترین صاحب کا, جی انہوں خود کہا ہے نا 16 آدمیوں نے ہم سے بے وفائی کی یا غداری کی, جو کچھ بھی کہا, دھوکہ دیا. خان صاحب نے کہا. خان صاحب میں تھوڑا سا لسانی افلاس تو ہے, نواز شریف جتنا نہیں ہے, پھر بھی تھوڑا سا دیکھ رہی ہوں آہستہ آہستہ ہی کھلتے ہیں. اور ان سب آپ بھی تو وہ اپنا جو ہے طیارہ استعمال کیا گیلانی نے ان کا, جہانگیر ترین صاحب کا. اب میں نے پوچھا ان کے ایک دوست سے, بھئی کیسے, یہ کیسے؟ اس نے کہا بھائی طیارہ ہے ان کی ملکیت نہیں ہے, طیارہ جو ہے وہ شوگر مل کی ملکیت ہے, گروپ کی, کمپنی کی ملکیت ہے. وہ احمد محمود صاحب بھی استعمال کر سکتے ہیں. احمد محمود صاحب پیپلز پارٹی میں ہے, تو وہ طیارہ عدالت کا حکم ہے منصور علی شاہ کا کہ کون کون استعمال کر سکتا ہے. وہ جھگڑا ہوا تھا نا, احمد محمود نے قبضہ کر لیا تھا, اور شہباز شریف اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سب زرداری ورداری سب اس وقت جہانگیر ترین اور احمد محمود سے مل گئے تھے. وہ آپ کو ہوتا ہے نا گورنر بھی ہو گئے تھے پنجاب کے, تو مگر وہ عدالت نے پھر اس کا فیصلہ کر دیا تھا, اور وہ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ طیارہ احمد محمود بھی استعمال کر. ان کا موقف یہ ہے کہ احمد محمود استعمال کر سکتا ہے, وہ کسی کو چاہے لے جائے, اس کا بل پے کیا جاتا ہے. ایک دفعہ عمران خان صاحب طیارہ لے گئے جہانگیر ترین کا کراچی, دھرنے کے دوران کراچی گئے, جلسہ کیا, واپس آئے. تو جہانگیر ترین کو ان کے قریبی دوست نے مجھے بتایا, اس نے آہستگی سے مینیجر سے کہا اس کا بل جمع کرا دو. اچھا, کیونکہ ریکارڈ پہ یہ آئے گا کہ میں نہیں تھا. جہانگیر ترین کے پاس پیسے تو بہت ہیں, 60 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے, لیکن پیسے خرچ کرنے کا حوصلہ اس سے زیادہ ہے. بہت سے لوگوں میں پیسے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں. دیکھا بھی, سب نے دیکھا خان صاحب کو کس طرح سے مضبوط کیا اس نے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیک وقت بہت امیجینیٹو اور بہت عملی آدمی ہے, اور جب ضرورت پڑے تو بہت بے رحم بھی. کیا جو انہوں نے بات کی وہ ایک دھمکی کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہے اس بات کے بعد؟ مطلب وہ سادہ سی بات ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ بھائی میں نہیں بننا چاہتا, لیکن دیکھو اس نے ناشتے پہ بلایا, جب عدالت میں ایک وفاقی سیکٹری نے اسے بتایا کہ اپنا بندوبست کر لو, تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے. اچانک ضمانت اسی لیے کرائی انہوں نے, اسی لیے وفاقی سیکٹری نے جا کے دیکھو, اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں. اس کے ناشتے پہ 11 ارکان اسمبلی آئے, زیادہ صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں, اور آج ابھی اس وقت جو ڈنر ہو رہا ہے وہ تو خبر تو میرا خیال تھا ہم بریک کریں گے, مگر ہمارے سے پہلے ہی 2 منٹ 4 منٹ پہلے بریک ہو گئی. اندر کی خبر 30 ارکان اسمبلی موجود ہیں. 30 نام بھی دے دیے, ٹی وی والوں تو نا رپورٹر جو ہیں. محبت میں چلے گئے ہارون صاحب یا کوئی اور قصہ ہے؟
نہیں بھائی، جہانگیر ترین کا تو ہر آدمی، خان صاحب تو آدمی کو پہچانتے نہیں ہیں، تو جہانگیر ترین صاحب تو ایک بہت ہی مرتب آدمی ہے، بڑی ترتیب بہت ہے، مینجمنٹ سکل بہت ہے، اور مطلب ان کا کیا ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی اور انہوں نے مطلب اتنا وسیع و عریض کاروبار کیا، اور ایک کاروبار نہیں کیا، بہت سے کاروبار کیا. صحیح. 60 کروڑ کے شیئرز تھے ان کی فیکٹری کے بکے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دیا آپ نے شیئر ہولڈرز کو؟ آپ کا بڑا کامیاب کہتے ہیں آپ نے کاروبار کیا. ایف آئی اے سے نکل کے باہر آ رہے تھے. میں نے کہا کہاں سے آ رہے؟ کہ ایف آئی والوں کے سوالوں کے جواب دے کے آ رہا ہوں. ہاں انہوں نے ریکارڈ بھی جمع کیا. انہوں نے کہا 3 ارب پہ اعتراض ہے، 60 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے. تو میں نے کہا کیا ڈیویڈنڈ دیا، کیا دیا آپ نے اپنے شیئر ہولڈرز کو؟ اچھا. اس نے کہا 60 کروڑ پہ 10 سال میں 6 ارب روپے منافع دیا ہے. 6 ارب روپے منافع قیمت میں دیے انہوں نے. 20 سال، ہاں 10 سال میں 60 کروڑ پہ 6 ارب روپے منافع دیا ہے. اور یہ ایگزمپلری کاروبار ہے، تو اس کو تباہ کر دیں گے. یہ ان کے وکیل کو یہ کہتے سنا گیا، سرکاری وکیل کو یہ کہتے سنا گیا جب وقفہ ہوا کل کہ بھائی آپ وقفہ کیا جاتا ہے، تو ان کا کچھ مطلب اس طرح کی کوئی مفاہمت وغیرہ کی کسی نے اشارہ کیا، تو اس نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انہیں تباہ کر دیا جائے. اچھا. اس پہ اتفاق رائے ہے شوگر انڈسٹری میں. اس میں پی ٹی آئی کے 2 نہایت ممتاز لوگوں سے میری بات ہوئی، پی ٹی آئی کے جو شامل ہیں اور جن کے جو عمران خان سے بڑا حسن ظن رکھتے ہیں، اور خان صاحب اب بھی ان سے حسن ظن رکھتے ہیں. انہوں نے صاف الفاظ میں مجھے کہا ہم جہانگیر ترین کے مخالف ہیں، ہمارا اس سے دشمنی کا رشتہ ہے، مگر اس معاملے میں اس کے ساتھ جاتی ہوں. یعنی کہ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے. مجھے افسوس ہے شفقت محمود اور علیم خان نے اس کے خلاف گواہی دی. علیم خان نے؟ شفقت محمود اس کے گروپ میں تھے. علیم خان صاحب سے میری پہلی ملاقات میں، مجھے اب بھی ان کا بہت احترام ہے، پہلی ملاقات جہانگیر ترین کے طیارے میں ہوئی تھی. اور اب کیا ان کے خیالات ہیں؟ جہانگیر ترین، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہانگیر ترین سے مذاکرات میں نے کیے تھے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے. جب میں ان کے گھر گیا تو وہاں 15 ارکان اسمبلی اور سینیٹر تشریف فرما تھے، کچھ موجود، کچھ تو سابق تھے. اچھا. 15. اور جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ہم ایک گروپ بنائیں گے اور اس سے الائنس کریں گے. میں نے کہا کوئی گروپ نہیں، آپ اس میں یا شامل ہوں گے یا نہیں شامل ہوں گے. انہوں نے کہا اچھا. بڑی خوشگوار فضا میں، بڑے میچور سیاستدان تھے اور ایک بڑا خوشگوار ماحول تھا. ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پھر لغاری برادرز جو ہے نا وہ ذہناً الجھ گئے نون لے کے، اور ان کے چھوٹی جو صاحبزادے ہیں ویس، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ. میں نے کہا اس کو چھوڑو، یہ فلسفی ہے، فلسفی کو چھوڑو تو تم لوگ فیصلہ کرو. اچھا. مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں جانا تھا، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، فیصلہ کرو. تو جہانگیر صاحب نے کہا، جہانگیر ترین نے کہا کہ یار ٹھہرے، دیکھو بات تو کر رہے دو. بس فیصلہ انہوں نے کر لیا. ٹھیک. انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے کوئی بات لمبی چوڑی بات نہیں کی ان سے. میں نے کہا 2 کشتیوں میں کوئی سوار نہیں ہوتا اور ادھورے پیمان کوئی پیمان نہیں ہوتے. لیکن بہرحال سیاست میں کوئی پیمان ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہی کہاں ہے، ہوتا ہی کہاں ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. اکاؤنٹس منجمد ہے ہارون صاحب، تو کس بات کے سہارے ترین صاحب اتنا تن کے کھڑے ہیں؟ کمال کر رہے ہیں. جس آدمی کے گھر 30 ارکان اسمبلی کھانے پہ جا سکتے ہوں. اچھا دوسرا ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا آپشن؟ ریگن کو لکھا تھا نکسن نے کہ دشمن کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ چھوڑنا چاہیے، تو خان صاحب نے ان کے لیے راستہ تو چھوڑا نہیں ہے. شوگر انڈسٹری کے بعد ہمارا میڈیا بھی کمال ہے. شوگر مافیا اور جناب یہ اور فلاں. شوگر مل مالکان چینی نہیں بیچتے، وہ بناتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں، بیچتا ہے بروکر. ان کی اور 70 سال سے یہی سسٹم ہے. ویسے اس وقت تو ایک ہی شوگر مل جب پاکستان بنا تھا. وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ اتنے ٹن، اتنے ٹرک، 300 ٹرک لیں گے، 200 ٹرک، 10 ٹرک والے بھی ہوتے ہیں، اور ہر مہینے 20 روپے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، 1 من پہ یہ اتنی بڑھ جائے گی. اور وہ ان کے پاس کوئی لمبے چوڑی سٹاک کی جگہ نہیں تھی، سٹاک کی جگہ انہی کے پاس ہوتی، شوگر مل والوں کے پاس، اور وہ لے جاتے ہیں. اس کا ایف بی آر کے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے.
400 अरब रुपए का बिजनेस है, 400 अरब का, वो लिस्टेड ही नहीं है। तो अनुज साहब, जो ब्रोकर्स की गिरफ्तारियां वो भी इसी वजह से हैं? और ये खान साहब जब गुस्से में हो ना तो वो बुलडोजर की तरह हो जाते हैं, ठीक है। ब्रोकर तो उन्होंने तो कोई रेजिस्ट किया ही नहीं ना। उसने कहा जी मैंने छोटी सी दुकान थी तो मैंने 5 अरब का बिजनेस किया है इस अरसे में। अच्छा वो क्या चीनी उठाई शुगर मिल से, फिर वो आगे वो थोक फरोश को देता है, ब्रोकर थोक फरोश को देता है, ठीक है, ठीक। फिर अब आगे छोटे थोक फरोश को देता है, फिर दुकानदार तक पहुंचती है। कितने आदमियों का मुनाफा इसमें। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं जी, सवाल ये नहीं होता कि कौन क्या है भाई। एक तो कसम खाई ने कोई आदमी अमीर आदमी है तो उसके खिलाफ बात करनी है, ये क्या दलील है? ये कम्युनिस्टों की दलील है। ये शायद ये वाजे करना चाह रहे हैं कि हम एहतसाब बात कर रहे ये हैं। है नहीं कोई नहीं बातें करना चाहते, वो ये बताना चाहते हैं कि जो आदमी मेरे साथ बेवफाई करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भाई खान साहब आपने उसका दिफा किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दिया था, आप दुखी हुए थे, आप तकलीफ कहते में थे थे। मैं दुखी हूं। हाँ, अच्छा अब कहते हैं रियासत मदीना, और रियासत मदीना में मदीना वाले जो थे सरकार आली मर्तबत दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, उनका तरीका सब्र और ज़ब्त का है, माफ़ी का है। और कुरान कहता है कामयाबी की 2 शरात हैं, सच्चाई और सब्र। सब्र कहाँ जी? एक तो वो तो बेसब्री होती है ना, जो कहता आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। तो खान साहब का तो मामला ये है कि वो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में किसी ने कहा था कि उसका बस चलता तो अपनी ही तस्वीर को सजदा करता। दुनिया के हर इश्यू पर खान साहब राय देते हैं। फ़लसफ़ी भी हैं, मुफक्कर भी हैं, मुअल्लम भी हैं, उस्ताद भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं। भाई आप हर आदमी की लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा मुझे इन वेरी फर्स्ट मीटिंग ही सेड 23 साल पहले मैंने कहा आपकी कामयाबी का राज क्या है? उन्होंने कहा मुझे अपने लिमिटेशंस का एहसास था। ठीक है। लेकिन वो क्रिकेट की बात हो रही थी।